اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کرام اور تمام ہمارے تفسیر کی کلاس میں جتنے بھی سننے والے ہیں سب کو ہماری کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک نئی آیت کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بھی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 اس آیت کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے اور اس کی تلاوت کریں گے، اور اس کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ کریں گے۔ اور تمام طلباء کرام اور تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ جو بھی ہماری ویڈیو ہوتی ہے اس کو پورا سنا کریں، تب ہی آپ کو ہماری بات صحیح طور پہ سمجھ آ جائے گی، اور تب ہی آپ جو ہے خاص کر کے طلباء جو ہیں وہ پیپر میں اچھی طرح امتحان جو ہے وہ دیں گے اور پھر کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین، اور آگے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا، قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ یہ ہے آیت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ کچھ زبردستی نہیں دین میں۔ لا اکراہ فی الدین، اس کا معنی ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور فرمایا کہ نیک راہ گمراہی سے تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان رکھے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے بڑی محکم گرہ کو پکڑ لیا۔ گرہ کہتے ہیں گانٹھ کو جو رسی کو لگ جاتی ہے، جسے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ تو سنتا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور آج ہماری گفتگو کا اصل جو موضوع ہے وہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے، لا اکراہ فی الدین، یہ رہے گا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے اور اس کا لوگ غلط مطلب کیا لیتے ہیں، اور جو دوسرا حصہ ہے اس کی ہم مختصر تفسیر بیان کر دیتے ہیں کہ اس آیت کا خلاصہ یعنی یہ ہے کہ جو شیطان کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا اور یہ ٹوٹنے والا نہیں، اللہ مگر اگر خود انسان اس کو چھوڑ دے، یعنی جو اللہ پہ ایمان لایا، اس کے رسول پہ ایمان لایا، تو اس نے ایک مضبوط رشتے کو تھام لیا ہے۔ اب وہ اتنا مضبوط رشتہ ہے جو خود بخود چھوٹ نہیں سکتا مگر کوئی خود چھوڑ دے۔ تو یہ جو آیت کا دوسرا حصہ ہے اس کا تفسیر بیان کی گئی ہے، اس میں یہی بات بیان کی گئی ہے، یعنی جو اللہ کے راستے پہ چلے اور اللہ کو مانے اور شیطان کا کہا نہ مانے تو پھر اس نے ایک مضبوط رسی کو تھام لیا ہے جو چھوٹنے والی نہیں ہے۔ تو جو اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اب اس سے اکثر لوگ جو ہے وہ غلط مطلب بھی لے جاتے ہیں، لیکن ہم آج آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ دین میں کیسے سختی نہیں ہے۔ یعنی اب بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں، جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، جس طرح سندھ ہمارا ایک صوبہ ہے، اس میں اکثر سنا جاتا ہے کہ ادھر وہاں ہندو رہتے ہیں تو وہاں جی ان کو زبردستی بچیوں کو جو ہے کلمہ پڑھا دیا گیا اور شادی کر لی ہے، اور جب ان بچیوں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ یہ ہم نے خود جو ہے کلمہ پڑھا ہے اور خود ہم مسلمان ہوئی اور خود مسلمان لڑکے سے شادی کی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ کوئی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتا،
اور نہ ہی مسلمان زبردستی بنانا چاہیے، اس کی اس میں ممانعت ہے۔ اور لا اکراہ فی الدین فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ اب عقل مند آدمی جو ہے وہ یہ ہے، عقل مند آدمی کے لیے قبول حق میں تاخیر کرنے کی وجہ باقی نہیں رہی۔ اور دوسرا یہ کہ کسی کافر کو جبراً مسلمان بنانا جائز نہیں، مگر مسلمان جبراً مسلمان رکھنا ضروری ہے۔ اب کسی کافر کو جبراً، جیسے کوئی آپ تلوار لے جائیں اور کسی کافر کو کہیں کہ کلمہ پڑھو، آپ کوئی گولی لے جائیں کسی کو کہو کہ کلمہ پڑھو، کسی کو کہو کہ میں تمہیں آگ میں پھینک دوں گا نہیں تو کلمہ پڑھو، تو اس طرح دین میں جو ہے وہ سختی نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی دین میں داخل ہو گیا تو پھر اس کا دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ جو حکومت ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دین پر چلوا سکتی ہے، اب وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے ہر معاملے میں۔ جیسے اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، مالدار ہے، تو حکومت اسے زبردستی لے سکتی ہے۔ اسی طرح دیگر دینی معاملات ہیں جن پر سختی کی جا سکتی ہے، جیسے اسلام میں گانا، فلمیں، ڈرامے یہ جائز نہیں ہے، عورتوں کا بے پردہ گھومنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب جو اسلامی اور شرعی حکومت ہے وہ سختی کے ساتھ ان کاموں سے لوگوں کو روک سکتی ہے۔ اب یہ صرف مسئلہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کا، کہ اسلام میں کسی کو زبردستی داخل نہیں کر سکتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا اخلاق تھا اور لوگوں کے ساتھ پیار محبت تھی کہ لوگ جوگ در جوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اور بزرگان دین کا بھی یہی طریقہ تھا کہ انہوں نے لوگوں سے محبت کی، جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پتھر بھی مارے، آپ پہ کوڑا بھی پھینکا، تو آپ کے اوپر اوجری بھی پھینکی گئی، لیکن آپ نے صبر کے دامن کو تھامے رکھا، اور پھر آخر ایک وقت آیا کہ وہی جو آپ کو پتھر مارنے والے تھے وہ کلمہ پڑھنے والے بن گئے اور مسلمان بن گئے۔ تو اسلام میں کسی کو مسلمان کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور جتنے میرے مسلمان بھائی مجھے سن رہے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ اگر کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں کچھ کافر لوگ، ہندو لوگ، کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ اخلاق اچھا رکھیں اور انہیں اسلام میں آنے کی دعوت دیتے رہیں، نہ کہ ان کو زبردستی جو ہے اپنے زور سے، جبر سے ان کو تنگ کیا جائے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو اسلام میں زبردستی کسی کو داخل کرنا یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے اور شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ کوئی مسلمان ہو گیا اور اب وہ اسلام سے باہر نکلا تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور جو مرتد ہو جاتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا اگر وہ اب پلٹنا بھی چاہتا ہے تو اس صورت میں اگر وہ پلٹتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے۔ جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں کہ مرتدین سے فرماتا تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اپنی جانوں کو قتل کرو۔ مطلب کیا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اگر وہ دوبارہ دین کی طرف پلٹے بھی صحیح تو ان کی سزا یہ ہے کہ اسلام سے باہر نکلنا، کیونکہ جو اسلام سے باہر نکلے ایک دفعہ اسلام لا کے مرتد ہو جائے اس نے اسلام کی توہین کی اور دوسروں کے لیے بغاوت کا راستہ ہے جسے بند کرنا ضروری ہے۔ لہذا کسی مسلمان کو مرتد ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کوئی لا اکراہ فی الدین کے جو ہے وہ آڑ لیتے ہو یہ نہ کہے کہ دین میں سختی نہیں ہے، جب چاہے دین سے نکل جائیں اور کافر بن جائیں اور پھر واپس آ جائیں، پھر کلمہ پڑھ لیں، پھر مسلمان ہو جائیں، پھر کفر کر لیں اور پھر کافر ہو جائیں۔ اس طرح اسلام کو مذاق نہ بنایا جائے۔ جو ایسا کرے
پھر وہ اگر دوبارہ واپس بھی آتا ہے اسلام کی طرف تو اس کی سزا قتل ہے، اس کو مار دیا جائے تاکہ دوسرے لوگ اس طرح نہ کر سکیں۔ تو اس آیت میں کفر کا لغوی معنی میں ہے، یعنی جو اس آیت میں کفر کا لفظ ہے وہ لغوی معنی میں، یعنی انکار کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ کافر پہلے اپنے کفر سے توبہ کرے اور بیزار ہو، اس کے بعد ایمان لانا صحیح ہوتا ہے۔ اور اگر مرتد ہو جائے تو وہ صرف کلمہ پڑھ لینے یا مسلمانوں والا کام دوسرا کام کر لینے سے مسلمان نہ ہوگا جب تک اس ارتداد سے توبہ نہ کرے، یعنی اس کفر سے توبہ نہ کرے۔ یعنی جو کافر ہے اس کو پہلے اپنے جسم کو پاک کرنا پڑے گا، پہلے اسے غسل اسلام کے مطابق کرنا پڑے گا، پھر اسے کلمہ پڑھنا پڑے گا، پھر اسے اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں وہ سیکھنا پڑیں گے۔ تو یہ ہے آج کا جو ہمارا سبق کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، لیکن اس کو کسی اور طریقے سے سمجھنا کہ دین میں کسی اور طریقے سے سختی نہیں۔ دین کے اندر جب ہم داخل ہو جاتے ہیں تو کچھ ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، تو ان ذمہ داریوں کو بھی نبھانا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو صحیح طریقے سے علم دین سمجھنے سیکھنے کی توفیق دے، اور سیکھ کر لوگوں سے محبت اخلاق سے، جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلایا ہے کہ تھوڑے ہی وقت میں لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اس طرح ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو صلحاء ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایسے اخلاق دے مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو کہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے جو کفار ہیں ہمیں دیکھ کر وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اور آخر میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ جتنے بھی بھائی ہیں وہ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، بعض لوگ ہمارے جذباتی ہوتے ہیں، دین کو سمجھتے نہیں ہیں، بس ایک بات کو سنا کہ کافر کا گلا کاٹ دو، مار دو، جہاں ملے اسے ختم کر دو، اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں، تو وہ جو ہے اسلام کی اس آیت کے، قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ کسی کو دین میں زبردستی داخل نہیں کر سکتے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، کسی کے ساتھ جو ہے شادی کرنے کے لیے اب وڈیرے جو لوگ ہوتے ہیں، کوئی ہندوؤں کی جو لڑکی جو ہے وہ اچھی لگ گئی تو اس کو زبردستی کہا کہ تم کلمہ پڑھو تاکہ میں تم سے شادی کر لوں۔ تو اس طرح جو ہے کہ کاموں سے بچنا چاہیے تاکہ اسلام کا نام بدنام نہ ہو۔ اسلام ایک امن سکون کا دین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی جو اصل تعلیم اس پہ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو پیر والے دن ہم بنائیں گے، اور پیر والے دن انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔